اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا ثمرۃ دعوت ابراہیم، کہ اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اسماعیل دونوں کو حکم دیا میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو. جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اب ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹا، باپ مستری ہے اور بیٹا مزدور ہے، جب دونوں نے گھر کی تعمیر مکمل کی، اب اللہ رب العزت سے ملتجی ہوئے، اے باری تعالیٰ تیرا حکم پورا ہو چکا، تیرا گھر اس کی تعمیر مکمل ہو چکی، اب ہمیں اجرت چاہیے، ہمیں مزدوری چاہیے. لیکن قربان جائیں ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ رب العزت سے اجرت اور مزدوری میں جائیداد، زمین، بنگلہ، کوٹھی، کار نہیں مانگا، تو کیا آمنہ کا دلہا یتیم مانگا. قرآن کہہ رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ہماری ذریت میں ایسا رسول بھیج جس میں 4 صفات پائی جائے. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی آیات پڑھ کر سنائے. نمبر 2 ویعلمہم الکتاب، جو اس قرآن کتاب کی تعلیم دے. نمبر 3 والحکمت، اور حکمت کی دانائی کی باتیں کرے. ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، ایسا پاک کرے کہ کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے تو صدیق کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے فاروق اعظم کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے عثمان غنی کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے حیدر کرار کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے حسن و حسین کہلائے، کوئی آپ کی بارگاہ سے نکلے تو معاویہ بن سفیان کہلائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم کا ذکر فرماتے تو کہتے ابھی ابراہیم، اور جب حضرت ہاجرہ کا ذکر فرماتے تو کہتے اما ہاجرہ علیہ السلام، یعنی ابا اور اما، یہ کہہ کر دونوں کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اب ذرا اس ماحول معاشرے کی طرف آ جائیے جس میں آقا کی ولادت و سعادت ہوئی. عرب کا معاشرہ ہے اور یہ ایسا گندا معاشرہ بن چکا